نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. حضرات محترم، آج سورۃ النساء ہے اور سورۃ النساء ان 7 سورتوں میں سے ہے کہ جس کی فضیلت آپ پہلے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی یہ بڑی 7 صورتیں ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے وہ ایک بڑا عالم تصور ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی دوسری بڑی صورت ہے. اس کے 24 رکوع اور 176 آیات ہیں. سورۃ آل عمران کی 200 آیات ہیں، لیکن اس کی آیات ذرا طویل ہیں اور مکمل 1.5 پارے کے اوپر مشتمل ایک صورت ہے. اس صورت کے اندر بڑے اہم امور کے پر اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے. سب سے پہلے تو انسان کیسے پیدا ہوا اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی نیچرل سلیکشن نہیں ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسری شکل بنتی اسپیشیز چینج ہوتے کوئی بندر سے انسان نہ اس پہلا، ایسا کچھ نہیں ہوا. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب بھی سائنٹیفک ریسرچ، جس کو سائنسی اکتشافات کہتے ہیں، اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کوئی اختلاف پایا جائے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو قبول کریں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ علم حقیقی کی بنیاد پہ فرماتے ہیں، اور جو سائنس ہوتی ہے وہ انسان کے مشاہدات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، 5 سینسز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس کے اندر انالیسس شامل ہو جاتا ہے. تو اس کے 2 ذرائع ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الگ سے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ العلیم ہے، اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے سائنس روز بدلتی رہتی ہے، جبکہ جو اللہ رب العزت نے فرما دینا ہے وہ حق اور سچ ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ زمین کے متعلق یہ بیضوی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. تو اب یہ جو بیضوی ہے، شروع میں سائنسی اکتشاف یہ تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے. اللہ کا قرآن آج بھی وہیں پہ تھا. سائنس نے کہا نہیں، آپ کا قرآن غلط ہے. جس لوگوں نے قرآن کو اس وقت چھوڑ کے سائنس کی بات مان لی اور تعویلات شروع کر دی، ایمان ضائع ہو گیا ان کا. کچھ عرصہ گزرا، سائنس نے یہ ثابت کیا اپنی طرف سے، اس نے کہا کہ زمین مکمل گول ہے. قرآن آج بھی وہیں پہ موجود تھا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وہ انڈے کی مانند بیضوی شکل ہے. اور جن لوگوں نے پھر اس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، اس کی تعبیر غلط کر دی کہ نہیں اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے، یہ چونکہ چنانچہ پہ چلا گیا، ایمان ضائع ہو گیا ان کا. آج باہر جا کے تصویریں لے کے احساس ہوا کہ مکمل طور پر یہ گول نہیں ہے، اس طرح یہ بیضوی ہے. تو آج اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا. کئی اختلافات آج بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اوپر. اب وہ جو 7 مضبوط آسمان ہیں، سائنس کہتی ہے کہ یہ نہیں ہے ایسا، وہ اس کو ایک ہی آسمان تصور کرتی ہے. تو اب اگر یہ اختلاف رہے گا تو ہم اللہ کی قسم صرف قرآن کی بات کو مانیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. تو جہاں اختلاف رہے گا وہاں پر ہم قرآن و حدیث کو فوقیت دیں گے. ایک مثال اور دیتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت کا شدید ترین مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسے نئی کوئی بات آتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی تعویل کرنی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. بھائی اس کا وہی مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو صحابہ نے بیان کر دیا. کیونکہ اگر انہیں بھی یہ دین نہیں نہ سمجھ میں آیا
تو پھر کسی کو بھی نہیں آ سکتا۔ ان کو سب سے زیادہ دین سمجھ میں آیا ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے سمجھانا ہے ان کو۔ اور اس کی مثال ایک حدیث سے صرف دینے لگا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں پہ اعتراض کیا جاتا۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے، وہ اپنے بیماری والا پر وہ پہلے لیکوڈ میں ڈالتی ہے، تو تم اس کو پوری طرح ڈبو کے باہر نکال دو۔ 1350 سال گزر گئے، اس بات کو ثابت ہی کوئی نہیں کر سکا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ لوگ ہنستے تھے جو اس وقت کے سائنسی اکتشافات کو ماننے والے، وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے لو یہ کیا بات ہوئی، مکھی کو اچھا وہ پوری کی پوری گندی مکھی بیچ میں ڈبو دی ہے۔ جو دین والے تھے انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا، اس پہ جرمز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کا اینٹی جرمز موجود ہوتا ہے، جب آپ اس کو ڈپ کر کے پورا نکالتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا بتا دی ہے، تو جیسے بتائی ہے بالکل ویسے ہی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے مسائل کے متعلق کئی ایک باتیں ذکر کی، ان میں ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو، مرضی سے نکاح کرو، زور زبردستی سے نکاح نہ کرو۔ اور اس کے اندر 5 شرائط ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد راضی ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورت بھی راضی ہو اور اس کا ولی بھی راضی ہو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور حق مہر بھی موجود ہو، چاہے اس وقت مقرر کیا یا نہیں کیا لیکن حق مہر ہے۔ اگر کسی کا مقرر نہیں کیا تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ اسی خاندان حسب نسب کی جو عورت ہوتی ہے، جتنا اس کا مہر مقرر ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مقرر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور حق مہر نہیں دیا تو جیسے قرض پہلے دینا ہے، وراثت بعد میں تقسیم کرنی ہے، ایسے پہلے حق مہر ادا کرنا ہے، بعد کے اندر جو ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ اور 5ویں شرط کہ 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، ان کو تمام نکاح، ان کو صحت نکاح کی شرائط کہتے ہیں، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، اس میں عورت کے ولی کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور عورت کا ولی جو ہے وہ عورت نہیں بن سکتی۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 3 مرات، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا، ایک دفعہ بھی فرما دیتے تو کافی تھا۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس عورت نے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ بغیر ولی کی اجازت کے جس نے بھی نکاح کر لیا، جس عورت نے بھی، اس کا نکاح باطل ہے۔ مرد اپنے بڑے کی اجازت لے لے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو نکاح باطل نہیں ہوگا۔ اگر عورت بغیر اجازت کے کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ اسی کی روشنی کے اندر دیکھ لیجئے یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے کورٹ میرجز کا۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نگاہ سے دیکھیں تو دین کے مسائل آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ وراثت سے حصہ کھانے کے لیے ایسی جہالت چھائی ہوئی تھی کہ باپ نے 5، 7، 10 عورتوں سے نکاح کر لیا، تو اسلام نے کہا 4 سے زیادہ کر نہیں سکتے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس 4 سے زیادہ تم نکاح نہیں کر سکتے ایک وقت کے اندر۔ فوت ہو جائے طلاق دے دی گئی، تو اس صورت کے اندر یا وہ خلا لے لے یا لعان ہو جائے، یہ 4 صورتیں علیحدگی کی ہیں۔ اس میں علیحدگی ہوئی، تمہارا عدد 3 رہ گیا، تم 1 اضافی کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر بندے کیا کرتے تھے وراثت کھانے کے لیے؟ ایک تو زور زبردستی سے نہیں دیتے تھے، دوسرا کیا کرتے تھے کہ جو باپ کی اپنی اصل جو ہماری یعنی جو ماں ہوتی تھی وہ تو اصل ماں تصور کر لیتے، جو باپ کی باقی منکوحات ہوتی تھی جو ہماری ستیلی مائیں کہلا سکتی ہے، وہ ستیلی ماؤں کو بھی تقسیم کر لیتے اور ان سے بھی نکاح کر لیتے۔ یعنی ماں سے بھی نکاح کا رواج تھا، ستیلی ماں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کیوں کرتے ہو؟ خبردار ایسا کیا تم لوگوں نے، وراثت کھانا چاہتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟
جس کے پاس جو پیسہ آتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے، ایسے کی اجازت نہیں ہے۔ شروع میں سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا کہ اب اپنے جو مال جو ہیں وہ فوت ہونے سے پہلے تم تقسیم کی ترتیب بتا کے جانا، لیکن اس کے بعد یہاں پر فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کے اصول بیان کر دیے، لیکن تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جائز وصیت اگر وہ کوئی کر گیا ہے تو 1/3 جائز وصیت اس کی جاری کرنی ہے، 1/3 سے زیادہ کیا ہے تو اس کو ختم کر دینا، صرف 1/3 تک کرنا، کیونکہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے اس کا تو مال ہے ہی نہیں، اب وہ جن کو فرشتہ دیکھ رہا ہے، جس وقت وہ آخری لمحہ محسوس کر رہا ہے، ابھی فرشتہ نہیں دیکھا، تو فرشتہ دیکھے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ابھی آخری لمحہ اپنے اوپر طاری ہو چکا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ واقعی فرشتہ اب نظر آ جائے گا، تو توبہ کرے گا، توبہ تو اس وقت ہوگی، لیکن وراثت تقسیم کرے گا تو وراثت یعنی جب وہ وصیت کرنا چاہے گا تو وصیت نہیں ہوگی۔ 1/3 اپنی صحت کی حالت کے اندر کم از کم وصیت کر جانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی ہو، اولاد ہے تو اس کے لیے اتنا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا حصہ ہے، اگر عورت فوت ہوگی تو اس کے لیے اتنا ہے، اس کے خامند کے لیے اتنا ہے، اولاد نہیں ہے تو اتنا ہے، بہن بھائی کس صورت میں ان کو ملے گا، کس صورت میں نہیں ملے گا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 11-12 کے اندر فرما دیں۔ اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں یہ جملہ ہے نا تو یہ ایک جلال والا جملہ ہے، کہتے ہیں اپنی حد کے اندر رہنا، یہ بڑا سخت جملہ ہے نا، جیسے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ وراثت اللہ کی، یہ جو باتیں احکامات بیان یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو معافیاں تلافیاں کرتے رہتے ہیں، کوئی معافی تلاف، کس بات کی معافی تلافی؟ اور کبھی بھائی کو تو نہیں خیال آیا کہ میں ہی معاف کر دوں اپنی بہن کو حصہ، یہ بہنوں کو ہی ساری زندگی خیال آتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ یہاں میں بھائی لے لوں گی یہاں میں پیسہ لے لوں گی، تو اس وجہ سے اسلام نے پہلے اس کو ڈبل حصہ دے دیا، تو بس وہ ڈبل حصہ لے لے۔ لیکن یہ ڈبل حصہ کیا ہے، بس یہ ایک بات کر کے پھر اگلے مضامین کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے، بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 عورتیں، انثیین مؤنث سے ہے نا، 2 مؤنثوں یعنی 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ جب ان کو 2 دفعہ معافی دے لیا تو بھائی آپ کو بھی معافی ہی ملنی ہے، آپ کو بھی کچھ بھی نہیں ملنا۔ 0 ملٹیپلائی بائی جس چیز سے مرضی کر دیں اس کو بھی 0 جواب آتا، تو اس لیے اس کو کچھ دے نہیں رہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت کو بھی مل جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ سارے کے سارے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ اہم ہے کہ جو جائیداد ہے، جیسے ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، جائیداد کا حساب لگا لیا، ایک دکان ہے، ایک مکان ہے، تو لیکوڈ جو جائیداد ہوتی ہے، آپ کاروباری لوگ ہیں سمجھتے ہیں لیکوڈ، اور جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو اسی وقت تقسیم کر کے دے دیتے ہیں، اور جو جائیداد ہوتی ہے اس وقت دیکھا جناب یہ دکان ہے، یہ 2 کروڑ کی ہے، یہ مکان ہے، یہ 2 کروڑ کا ہے، یہ کل 4 ہو گئے۔ بہن سے کہا بھی جتنا تیرا حصہ بنتا ہے لکھ لکھا کر لے، ہم جب ہوں گے دے دیں گے۔ اب وہ جب ہوں گے 4 سال 5 سال بعد 10 سال بعد، تو جب ہم اس کو دینے لگتے ہیں تو جائیداد جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ 4 کروڑ کی جائیداد ہو گئی ہے 11 کروڑ کی، تو بہن کا حصہ اگر 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے تو آج بھی اس کو 50 ہی دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے اس وقت کی موجودہ قیمت لگائی ہے، جب تک کہ آپ نے تقسیم نہیں کیا صحیح طرح اتنی دیر تک ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اچھا وہ سارے کا سارا جو بڑا ہے وہ بھائی صاحب کا بڑھ گیا، کروڑوں روپیہ یہ بڑھ گیا اس کا، اور وہ جو ڈی ویلیویشن ساری کی ساری پڑ گئی وہ بہن کو پڑ گئی، یہ جائز نہیں ہے طریقہ کار۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مرد عورتیں کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھے ان کو کمرے میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ یا تو وہ وہیں پہ فوت ہو جائیں یا پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا حکم نازل فرما دے۔ پھر وہ آیت سورت نمبر 24 سورت النور کے اندر پھر اللہ نے الگ سے حکم نازل کر دی، جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ اس میں ذکر کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل، چونکہ النساء عورتیں تو عورتوں کے مسائل اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، کہا کہ کن عورتوں سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا، تو 3 قسم کے رشتے ہیں۔ ایک قسم کا رشتہ تو وہ ہے نسبی رشتہ، وہ ہے کہ 7 رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، بڑے معروف اور مشہور رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ 7 رشتے نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی 7 وہ رشتے ہیں جو رضائی رشتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ تیسرے وہ رشتے ہیں کہ جو ابدی حرام ہوتے ہیں، ایک ہے جزوی حرام ہوتے ہیں، عارضی حرام ہوتے ہیں، ایک جو ابدی حرام ہے اس کی تیسری قسم ہے حرمت مصاہرت۔ آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی، اس کی جو والدہ ہے
وہ اب آپ کے لیے ماں ہے. وہ بیوی فوت ہو جائے، بیوی سے علیحدگی ہو جائے، خلا وہ لے لے، آپ علیحدہ کر دیں، کوئی صورت ہو جائے، وہ ماں کی ماں ہی رہے گی، اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب اسی مسئلے کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر لیں. ایک ایسا کہ اگر ایک بہو ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ اسی طرح اس کا بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس کی حرمت مصاہرت ہے، یعنی جیسے سگے باپ سے نہیں ہے ایسے سسر سے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اسلام نے اس کو کس چیز کا درجہ دے دیا؟ باپ کا. جب اسلام نے باپ کا درجہ دے دیا، ایک بات یہ یاد رکھیے. دوسری ایک روایت یاد رکھیے، ہمسایہ بھوکا سو جائے، یہ بڑا ہی اہم ہے، یہ میری بہنوں کے لیے بالخصوص اہم ہے. ہمسایہ بھوکا سو جائے، فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہو سکوگا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اور وہ خود پیٹ بھر کے سوئے. دیوار کے پار اگر بھوکا سو جائے تو اس کا ایمان یہاں ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بندہ جو گھر میں سسر کی حیثیت سے رہتا ہے، جس کو رب نے اب باپ بنا دیا ہے، اور ایسا باپ بنا دیا ہے کہ ساری زندگی اس سے اب نکاح بھی نہیں کسی صورت ہو سکتا، تو اب اس کی خدمت کرنا بہو پہ فرض نہیں ہوتی، پھر لازم ہے کہ وہ خدمت کرے. یہ باپ ہے اس کا، اب تو باپ کو باپ کی جگہ سمجھے. اور وہ جو عورت ہے ساس، اور وہ جو سسر ہے، ان دونوں کے لیے بھی یہ بیٹی ہے. جیسے اپنی بیٹیوں کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں، اگر کوئی لیٹ اٹھتی ہے تو کبھی کسی کو بتایا جا کے ٹیلی فون کر کے جی میری تیتے بڑی 11 بجے تو پہلے اٹھتی نہیں ہے. یہ 9 کی باری کیوں بتاتی ہیں عورتیں؟ اس لیے ان دونوں مسائل کو اس کی روشنی میں سمجھیں. یہ آیت ہے، آخری آیت ہے 4 پارے کی. جب حرمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اسی کے اندر سے یہ فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جب وہ مستقل حرام ہوئی، اس کا مطلب تعلق مضبوط ہو گیا. جب تعلق مضبوط ہو گیا تو ساتھ خدمت بھی مضبوط ہو گئی. لیکن یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے اسلام نے کہا کہ بیٹیاں آ کے گھر میں بیٹھی ہوں اور وہ ماں باپ کے پاس ویسے ہی بیٹھی رہیں، اور یہ بہو ہی صرف خدمت کرتی رہے، اور وہی صرف پیر دبا رہی ہے، اور وہی اس کی دوائی کا انتظام کر رہی ہے، وہی اس کی خوراک کا انتظام کر رہی ہے. یہ بہو کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے بیٹی گناہ گار رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اصلاً کس پہ خدمت فرض ہے؟ وہ بیٹی کے اوپر فرض تھی، وہ بیٹے کے اوپر فرض تھی. یہ حضرت گھر میں بیٹھے رہیں اور ساری ذمہ داریاں وہ اس کے اوپر دے دی کہ تیری بھی تو ماں ہی ہے. ہاں جی ماں ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں اتنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. فرض ہے لیکن اتنا فرض نہیں ہے. آپ نے تو اس کی جائیداد بھی لینی ہے. آپ کو تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈوں دعاواں دین دینا، تو وہ دعائیں لینے کے لیے ہو گئے اور جائیداد لینے کے لیے ہم ہو گئے. تو جب خدمت کی باری آئی، بیوی کو آگے کر دیا، تیری بھی پیو ہی لگتا ہے، تیرا بھی ماں ہی ہے نا. اب آپ خود آگے بڑھیے. جیسے نفع کے اصول میں تو نا 7 دکانیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا یار یہ گاہک میرے پاس آ جائے کہ مجھے 4 پیسے مل جائیں گے. ہوتا ہی ہے، انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے کہ وہ دعا کر دیتے ہیں اللہ اس کو بھی دے، لیکن یہ میرے پاس آ جائے تو یہ اتنی بڑی نیکی کیوں دینے جا رہے ہیں؟ یہ نیکی بھی خود کریں، پانی پلانا بھی خود پلائیں، کھانا کھلانا بھی اس کو. آگے بڑھ کے کام کریں. جتنا بھی تھکے ہوئے ہیں کوشش کریں خود کرنے کی، وہ بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکامات کے بعد ایک بات یہ فرمائی کہ تجارت کرتے وقت 2 تجارت کرنے والے آپس کی رضامندی کو سامنے رکھیں. ان تراض منکم، ایسے نہ کسی کا مال کھائیں، زبردستی نہیں ہے. بغیر 3 چیزیں رضامندی ہوں گی تو آپ کی تجارت ہے اور اس کا اضافہ نفع ہے. لیکن اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ مال حرام ہو جائے گا. وہ 3 کون سی ہیں؟ خریدار اور دوسرا فروخت کرنے والا. ان دونوں کی رضامندی کتنے ہوگی؟ 2. تیسرا اسلام بھی راضی ہو. حضرت حافظ صاحب نور پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، بڑے آدمی، بڑی مثالیں، خوبصورت، کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کرنے والا اور جو گناہ کروانے والا یہ راضی ہو جائے تو کیا گناہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں جائز ہوگا نا. ایسے ہی سود لینے والا دینے والا دونوں راضی ہیں اور آیت سے دلیل لے لیں کہ جی دونوں راضی ہیں، تو کیسے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بھئی جس نے آپ کی دونوں کی رضامندی کو معتبر قرار دیا رب، اس رب کے دین کی رضامندی کو نکال دیا. نہیں، دین بھی راضی ہو. کوئی بندہ شراب لینے والا راضی ہے، شراب بیچنے والا راضی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہو گئی، تو آپ بتائیے حلال رہے گی؟ نہیں، وہ حرام ہی رہے گی. اس لیے خریدار فروخت کنندہ، اور تیسرا اسلامی احکامات اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے. جب گناہ ہو جائیں گے تو پھر گھبرانا نہیں ہے اتنا.
یہ یاد رکھو کہ کوئی بڑے بڑے گناہوں میں نہیں، کم از کم بڑے گناہوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ میں خود جب کالج میں پڑھتا تھا تو بالکل ایک نہ کوئی مولوی نہ کچھ اور، تو مجھے بھی ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، آیت سنی ایک جگہ سے، میں نے بتایا تھا نا ایک ایک آیت انسان کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہندو سے مسلمان ہوا اور مدینہ یونیورسٹی اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے سب سے بڑے جو ہے وہ عالم دین کے طور پہ رہا ایک طویل عرصہ، اور وہیں پہ اللہ نے اس کو دنیا سے لے گئے، وفات ہوئی۔ تو زندگی بدلنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت گزری نا تو میں وہاں پہ جو قاری صاحب بیان کر رہے تھے ان کے پاس آ گیا، میں نے کہا جی یہ میرے سے گناہ تو چھوڑے نہیں جانے، کالج یونیورسٹی پڑھنے والے لوگ ہیں، تو آپ اس طرح کریں یہ بڑے بڑے 4 لکھ دیں، اللہ نے خود ہی گارنٹی دے دی ہے تو میں نے جنم نہ بخانا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب چلا کے دے دیا، اس کا نام تھا کتاب الکبائر، امام ذہبی کی لکھی ہوئی کتاب سے۔ میں نے اس کو نکالا، میں نے اس کو ساری رات جاگ کے پڑھ لیا اور لکھتا گیا کاغذ میں۔ وہ 70 کے قریب بنے، میں نے ان کو کمپوز کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے اب میں نے وہ اپنے پاس رکھ لی اور جیب میں رکھ لیے کہ جو کوئی کام کرنے لگا چیک کرتا، یہ اس میں تو نہیں آتا، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر یہ میرے چھوٹ گئے تو انشاءاللہ اللہ نے ضمانت دے دی ہے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے، جب وہی کہہ رہا ہے معاف کر دیں گے تو یہ لسٹ میں کل آپ کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے بھی اپنی جیب میں رکھنی ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے، آگے پیچھے میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عورتوں اور مرد کی ذمہ داریاں فرق ہیں۔ مرد کا کام ہے باہر کام کرنا اور عورت کا کام ہے گھر کے اندر اولاد کی پرورش کرنا۔ لیکن جو بندہ جس قابل ہوتا ہے نا اس کو وہ کام دیا جاتا۔ اب ایک بندہ کہے جی برابری، کس چیز کی برابری؟ اس لیے جو مستری اور مزدور ہوتے ہیں یہ برابر ہوتے ہیں۔ مستری کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آرام سے چھت کے نیچے ہوتا ہے، وہ سکون سے سائے میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی مزدوری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو مزدور ہوتا ہے وہ بڑی مشقت میں ہوتا ہے، اس کی مزدوری اس کے نسبت کم ہوتی ہے۔ اب مستری بھی غصے میں آ رہا، کہتا ہے جی میرا بھی یہی کام ہے، میں بھی یہی کروں گا۔ نہیں بھائی، آپ کا یہ کام نہیں ہے، اللہ نے آپ کو عزت دے دی، ہنر دے دیا۔ ایسے ہی گھر کے اندر ماں اور باپ موجود ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کھانا کھانے کے لیے ان سے کہیں گے کہ جناب اپنا کھانا کچن سے خود پکڑ لائیں اور خود کما کے لے کے آئیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو جا کے اپنا پانی خود پئیں، یا آپ محنت کرتے ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں کہ میرا ماں ہے، میرا باپ ہے، اس کو نہیں کام کرنا چاہیے۔ تو جس کو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دیا ہے، گھر میں سکون سے بیٹھو، تمہیں عزت ہے۔ تو اب وہ عورتیں کہیں کہ جی نہیں برابری ہے، آیا نا 8 مارچ، برابری ہے، ہم نے بھی کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے۔ آپ اپنا پیسہ اور اپنی اولاد، بتائیے ڈاکو آ جائے اللہ نہ کرے، وہ آپ کے بچے کو پکڑ لے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، موبائل بھی ہے، یہ لے جانا میرے سے آ کے، کل بھی لے جانا، میرا بچہ چھوڑ دو۔ بچہ اہم ہے کہ پیسہ؟ بچہ اہم ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے پیسے کے لیے مرد کو دے دیا اور بچہ اولاد کے لیے عورت کو دے دیا۔ آپ بتائیے اہمیت کس کی زیادہ ہوئی؟ عورت کی اہمیت زیادہ ہوئی، اس لیے کہ عورت نرم مزاج ہے، عورت برداشت کر سکے گی۔ بچے کی پیدائش جو ماں کے پیٹ میں ہوئی وہ عورت کو دے دی ہے، وہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ اس نے کیا ذمہ داریاں دینی ہیں۔ اس لیے کہا کہ بھئی تم حاکم ہو، یعنی تم پیسہ لے کے آتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ اس وجہ سے کہ تم جو مال کما کے لاتے ہو تم ان پہ خرچ کر دیتے ہو۔ تو جو تم ان پہ خرچ کرتے ہو، اگر اس کی حضور نے فرمایا ان کے عورتیں جو ہے یعنی مائیں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کیا باپ کے لیے نہیں فرمایا؟ باپ کے لیے بھی فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، جو چاہتا ہے اس میں سے داخل ہو جائے۔ دونوں کو عزت دی ہوئی ہے، لیکن ذمہ داریاں رب نے علیحدہ علیحدہ کر دی ہیں۔ اب کوئی بندہ کہنا شروع کر دے، عورت کہتے ہیں ذمہ داریاں ہم بھی برابر ہیں، تو برابر ہیں تو تم اولاد جن کے دکھا دو۔ بندہ کہے، وہ کہے جی تم اولاد جن، تو بندہ کیسے اولاد جنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیک ہی نہیں دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ کہے جی میری مرضی، میری آنکھیں، میں یہاں پہ ایک لگانا چاہتا ہوں، کیسے لگاؤ گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں الگ الگ دی ہوئی ہیں، اس کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ الگ الگ ہے۔ جب ذمہ داریاں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا
ایک لمحے سے پہلے طلاق نہ دینا. یہ یاد کر لیں, آیت نمبر جا کے دیکھیے گا آج سورۃ النساء آیت نمبر 34. تو 3 سٹیپ ذکر کیے گئے ہیں کہ طلاق سے پہلے دیکھ لینا, فَعِظُوهُنَّ, تم نے واضح و نصیحت کرنی ہے جو اس کا حق ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی, وہ کئی مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر بستر الگ کر لینا. پھر اگر وہ نہیں مانتے وَاضْرِبُوهُنَّ, تو ہلکا سا جیسے ہلکا سا ایسے کرتے تو اس انداز سے بس کر دینا. وہ کسی طرح ڈر اور خوف ہو جائے کہ نہ ٹوٹے نا, بچے خزایا ہو جائے, خراب ہو جاتے ہیں. تو کہا اگر پھر بھی نہیں ہے تو ادھر سے ایک بڑا اور ادھر سے ایک بڑا آپس میں پورے معاملے کو سنیں, اور اگر وہ کہیں علیحدگی ہے تو پھر علیحدگی کر دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ جو لوگ جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائیں گے, ان کو جب پھینکا جائے گا تو ان کی جلد جلے گی, اللہ نئی جلد دے گا, پھر جلے گی, پھر نہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ایک غوطے سے بھی محفوظ فرمائے. اس کے بعد آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکامات میں منافقین کے متعلق یہ بڑی سازشیں کرتے ہیں. یہودیوں کے متعلق کہ لفظوں کو بگاڑ کے کہتے ہیں. بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ یہودی جب بیٹھے ہوتے تھے نا نبی جیسے مسلمان بیٹھتے ہیں اس طرح آ جاتے تھے, وہاں پہ بھی بیٹھ جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام جب کہتے ہیں نا میری بات کو توجہ سے سننا, تو اچھا تم پہلا نہ بولو بیچ میں حضور کے, تم نے کون سا کوئی ایمان لے کے آنا ہے, یہ حضور کی تھوڑی شفقت ہے کہ اپنے قریب بٹھا لیا تم لوگوں کو بھی. تو آگے سے کہنا کہ سنو غور سے, تو مسلمانوں کے لیے کہ سنو غور سے, تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں سن لیا, اور آہستہ آواز میں کہتے ہیں کوئی نہیں سنا, پتہ نہیں کی کہی جا رہے ہیں. اس انداز سے بد اخلاقی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس کے بعد فرمایا کہ 2 مرتبہ فرمایا اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے جو خود ساختہ قسم کے رحیم لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ پاک نے سارے نے معاف کر دیا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں معاف کرے گا. تو شرک کو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نامہ اعمال میں شرک نہ آنے دے, اور لوگوں پہ شرک کے کبھی فتوے بھی نہ لگائیں ہم لوگ. تو یہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کے اندر اس میں ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا, 3 آدمی تھے, بھائی تھے وہ تینوں, بشر, بشیر اور مبشر. یہ غریب لوگ تھے اور پکے منافق. بشیر اس میں سے تھا, وہ پکا منافق تھا. تو اب وہ ان کے پاس بھوکے بھی بڑے تھے, یعنی غریب بھی بڑے تھے, رج کے. تو ان کے پاس کھانا پینا بھی کوئی نہیں, تقریباً بھوک میں ہی دن رات گزر جاتی ہوتی تھی. اب ہوا یہ کہ ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے کہیں سے قافلہ آیا, اور وہاں سے انہوں نے نا میدے کی ایک بوری خرید لی. یہ عرب لوگ جو نا میدا نہیں کھاتے تھے, یہ میدا صرف اپنے بزرگوں کے لیے رکھتے ہوتے تھے کہ جن کا کوئی پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو, بس ان لوگوں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ذرا جلدی ہضم ہو جاتا ہے آٹے کی نسبت. تو اب یہ انہوں نے میدے کی بوری رکھی اس جگہ کے اوپر کمرے میں کہ جہاں پہ ان کی تلواریں اور یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں, یعنی اسلحہ جہاں پہ رکھتے ہوتے تھے, کیونکہ وہ تو جنگوں کا دور تھا. تو اب وہاں پہ انہوں نے وہ رکھ دی, اور وہ کمرہ, وہ جو دیوار تھی وہ انہی 3 بھائیوں کے ایک دیوار کے ساتھ ایک دیوار ہے, یعنی سانجھی دیوار ہو گئی. اب وہ بھوکے انہوں نے اس کو کھودا, اور اندر سے آٹا لانے کی بجائے آٹا بھی لے لیا اور تھوڑا سا اسلحہ بھی نکال کے لے گئے. اب ان کے ساتھ ایک دیوار تھی, وہ ایک یہودی کی تھی. اب ہوا یہ کہ جس وقت صبح مشہور ہو گیا کہ لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے اٹھایا ہونا, اور کس نے نکالا ہونا, ساتھ دیوار ہی نہیں کیا نا, کبھی انہوں نے لگایا ہونا. تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے, پہلے وہ غور و فکر کرتے تھے, براہ راست الزام نہیں لگاتے تھے. انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ پکے رنگے لوگ نے, کچھ ہے تو ہے نہیں ان کو. تو رات کو چولہا جل رہا تھا, آٹا کتوں ہے ان کو, یہ وہی میدا. تو جو میدا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ چور ہیں, اور ساتھ سامان بھی, ہمارا اسلحہ بھی گیا ہوا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کدھر ہے, اور چپ کر کے اس یہودی کے گھر میں انہوں نے اسلحہ رکھ دیا اور میدا رکھ دیا بقایا. اب جس گھر میں سے مال مسروقہ برآمد ہونا ہے, لوگوں نے یہی سمجھنا نا کہ چور تو یہ ہے. اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ پارٹی بھی آ گئی, یہ پارٹی بھی آ گئی, اور اس پارٹی کے پیچھے پورا قبیلہ آ گیا, اٹھ گیا, کہنے لگا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بندوں پہ الزام لگایا. تو نبی علیہ السلام نے سنی بات. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, ان جھگڑے کرنے والوں کی طرفداری نہیں کرنی, یہ غلط بات کر رہے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشن ہوئے, تو جس نے جس کو بھی اچھا سمجھا اس نے اس کے لیے ایک اپنی رائے دے دی. تو ہمارا یہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی, لیکن یہ یاد رکھیے جتنے سارے کے سارے ہیں یہ ووٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دیندار اوپر نہیں آتا. دینداروں کو کتنے ووٹ کم ملتے ہیں نا, کیوں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ
لوگ کہتے ہیں ساڑا منڈا پھڑیا جائے گا، تو یہ مولوی صاحب نے تو کدی پیچھے جانا نہیں، انہیں کہنا اور چھتر لو انہوں، یہی کہیں گے نا، تو اس وجہ سے اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ تو پکڑا کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جڑے ساڑے نال چلے جان گے، کوئی آگے بڑھ کے کام کرو، کوئی بدمعاش ہو، کوئی ڈنڈی پٹی قائم ہو۔ تو اب یہ ان کا پورا قبیلہ وہ آ گیا حمایت کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ان کی حمایت نہیں سننی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کو بھی نہیں آنا چاہیے، ایسی غلط سفارش کرنی چاہیے، اور اگر سفارش آ جائے تو کسی رتبے پہ کوئی بندہ موجود ہو اس شخص کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی سفارش مانے کہ یہ چند ووٹوں کی خاطر، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید میں ساتھ اس کی وضاحت آ گئی، فرمایا جو کوئی نیکی کے کام کی سفارش کرے گا، جتنی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی دے دیں گے، اور اگر کوئی برائی کے کام تو اس کا برا حصہ اس کو بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایسے ہیں جو برے لوگ ہیں، جیسے یہودیوں کا تصور ذکر کر دیا، تو ان سارے جو یہودیوں کا معاملہ ہے، اب جب یہ برے لوگ ہیں تو انسان پہ ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ منافقین کے ساتھ مل کے لوگ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ظلم کے بعد انسان کے چپ کرتے وہ اندر ہی اندر گھٹ کے مر جائے گا پھر وہ، کیونکہ غیبت تو کرنی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے آغاز میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ جا کے کسی ایسے بندے کو، اتھارٹیٹی پرسنالٹی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی جی یہ میرے سے ظلم ہوا ہے، فرمایا یہ تو غیبت ہے ہی نہیں ہے۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ اکیلے بیٹھے اور ایک نے دوسرے کے ساتھ دل دی ہواڑ کٹ دی، پار ہولا ہو گیا دل دا، یہ ساری کی ساری غیبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی صحیح بندے کے پاس جا کے جو اس کا اپا کر سکتا ہے، جو اس کا حل کر سکتا ہے، اس کے پاس جا کے اگر بات کریں گے تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں وضاحت کر دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے محبت عطا فرما دے، ہمیں ہماری نسلوں کے اندر قرآن جاری فرما دے۔ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ صرف چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس پھل اچھا ہوتا ہے نا تو وہ جلدی سے کاٹ کے آپ کو کھلاتا ہے، کہتے دیکھو جی باجی چنگا ہے کہ نہیں چنگا، ایک ہی نہ خریدنا، آپ تھوڑا سا چکھ ہی لیں۔ تو یہ جو خلاصہ قرآن ہے نا، یہ قرآن صرف آپ کو چکھایا جا رہا ہے، اتنا پیارے پیاری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، تو یہ اس دفعہ چکھ کے نا تو ساتھ ہی آپ نے ترجمہ قرآن شروع کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔